ہر مسلمان ہر مومن فطرتاً اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو اپنے دل میں رکھتا ہے، چاہے کتنے گناہگار ہو، لیکن محبت ضرور موجود ہوتی ہے انسان کے دل میں۔ بس یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی اور اپنے حبیب کی محبت کو بڑھانے کے لیے وسائل دیے ہیں ہمیں۔ جتنا چاہے انسان اس محبت کو بڑھا سکتا ہے۔ اللہ کا ذکر کثرت سے کریں گے تو اللہ کی محبت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ جتنی کثرت سے اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کو یاد کریں گے، اللہ کی محبت جو ہے وہ انسان کے دل میں بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ایک ذریعہ ہے اللہ نے جو رکھا ہے اپنی محبت کو بڑھانے کا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اتنی بڑھ جاتی ہے اللہ کا ذکر کرتے 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 اتنی محبت ہو جاتی ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اپنی رحمت سے یاد کرنا شروع کر دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت کو بڑھانے کا یہ طریقہ ہے کہ خوب اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ وہی نماز، وہی احکامات، وہی گناہوں کو چھوڑنا جو نفس کے لیے بڑا مشکل نظر آتا ہے، اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کی فرمانبرداری کرنا، نمازوں کو جماعت کے ساتھ پڑھنا، اللہ کے احکامات پہ چلنا، جو ہماری حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، تو بہت مشکل نظر آتا ہے آدمی کے لیے۔ لیکن جیسی انسان کی محبت بڑھتی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تو محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ تو یہ واحد علاج ہے انسان کو کہ جب دیکھے کہ انسان میں کمزوری ہو رہی ہے اور نماز نہیں پڑھ رہا، سستی کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، اللہ کے احکامات میں نہیں چل رہا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی محبت جو ہے بہت کمزور ہے، اس کو بڑھایا جائے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ قرآن کہتا ہے ایمان والو جب ایسے حالات پیدا ہوں تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ کثرت سے ذکر کرو، کثیرا خوب اللہ کو مجھے یاد کرو۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کر فرماتے ہیں اور اتنا یاد کرو، صبح بھی یاد کرو، سب بہت اور شام کو بھی مجھے یاد کرو، خاص تو وقت نہیں ہے۔ اور جب کوئی مجھے اس طرح یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اس کو ذکر کرو، وسبحوہ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ۔ انعام بتائیں پھر جب کوئی مجھے اس طرح یاد کرتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اور میرے فرشتے اس پہ رحمتیں نازل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کا ذکر ہے، نہیں کتنا فرق پڑے گا۔ وہی گناہ گار انسان مسجد سے بھاگ رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، مستیاں کر رہا ہے، ادھر ادھر کی باتیں کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، دیکھیں فرق پڑا۔ اللہ نے کیسے علاج ہوتا ہے؟ اور جیسے ہی وہ ذکر شروع کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری بات مان گیا، اور ذکر شروع کر دیا اس نے، اور کثرت سے کر دیا، صبح بھی کر رہا ہے، شام بھی کر رہا ہے، علاج پکڑ لیا تو ایک دم بدلا انسان۔ اللہ کہتا ہے پھر کیا ہوا؟ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، رنگ بدل گیا۔ تو اب تو ایسا ہوگا کہ میں بھی اور میرے فرشتے بھی اس پہ رحمتیں بھیجتے ہیں۔ هو الذی یصلی علیکم۔ تو ایک جماعت بیٹھی تھی صحابہ کی، تو آپ نے دیکھا جناب تو تشریف لے گئے، صحابہ الرٹ ہو گئے، کہنے لگے آپ نے سوال کیا کہ تم کیوں بیٹھے ہو؟ سبحان اللہ، صحابہ سے صحابہ بڑے کہ بھائی کوئی غلطی کر دی ہم نے، کیا وجہ ہے؟ آپ نبی پاک ہم سے پوچھتے ہیں یار سنو کچھ بھی نہیں کر رہے، ہم صحیح بتایا ہم نے کچھ ایسی بات، ہم تو کچھ نہیں، ہم تو بیٹھ کے اللہ کا یاد کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، اس کی تعریفیں کر رہے ہیں، اور کچھ نہیں کر رہے، صرف اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں ہاں تم فکر نہ کرو، میں نے تم سے جو بات کی ہے کسی بدگمانی کے تحت بات نہیں کی کہ تم بھائی کوئی غلط کام کر رہے ہو، میں نے تعجب سے بات کی ہے کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ جو جماعت ہے یہ وہ جماعت ہے کہ آپ بھی ان کے ساتھ بیٹھا کریں۔ سبحان اللہ۔ تو میں حیران ہوں کہ میری امت میں لوگ ایسے ہیں، اتنا بڑا عمل کر رہے ہیں کہ جس کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے کہ میں ان کے ساتھ بیٹھوں۔
مست نفسہ کا مال رضین یدون ربک، صبح اور شام جو اللہ کی یاد کرتے ہیں. تو یہ اللہ کا ذکر ہے دوستو، اس کو انشاءاللہ ہمیں کرنا چاہیے. جب بھی اللہ موقع دے دے کسی مجلس میں جانے کا، بیٹھنے کا، سمجھ تو اس میں اللہ کے ذکر کو شامل کریں اور معمول بنائیں کہ بھائی صبح اور شام بیٹھ کر اللہ کا. دو طریقے کے ذکر ہوتے ہیں، ایک جہر ذکر ہے، ایک خفی ذکر ہے.